الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى میں سینٹر جی کروں گا تھوڑی دیر وہ میں پتہ ہے لیکن میں سینٹر جی کروں گا وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين بعد السلام مالک و مولا کا کروڑوں مرتبہ شکر اور احسان ہے اس نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا اللہ رب العالمین کی عبادات میں مصروف ہوئے اور پھر کرم والا کرم کے 5واں جمعہ بھی ہمیں عطا فرمایا بارگاہ رب العزت کے اندر دعا ہے خلا کے عالم امت مسلمہ کی خیر فرما کر بالخصوص ملک پاکستان کو امن سکون اور راحت عطا فرمائی اللہ رب العالمین جمعۃ المبارک کی اور جمعۃ الوداع کی عظیم سعادت سے مستفید ہو کر اپنے گناہوں کی آنے والی رات میں معافی مانگنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے دوستان گرامی آج کا جو موضوع اور عنوان ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز فنا ہے
باقی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. جب انسان نے مٹ جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، تو پھر اپنی ذات پر غرور اور تکبر اور عہدے اور منصب کا بڑا پن اور تکبر اور ریاکاری، تو اس سے انسان کو بچ کر زندگی کے خوبصورت لمحات گزارنے چاہیے. اگر علم مل جائے تو پھر بھی یہ نہ سمجھے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے. اسی طرح اگر اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، نماز کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، تو پھر بھی تکبر نہیں بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر اسے ولایت مل جاتی ہے، صوم، صلاۃ، زکوٰۃ، حج کا پابند بن جاتا ہے، تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر مال مل جائے، دولت مل جائے، تو اس پر بھی یہی کہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مال عطا کیا ہے، اب اس کو جائز امور میں، جائز کاموں میں مجھے خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. انسان متکبر اور فخر کرتا ہے، حسب و نسب کا فخر ہے، ذات کا فخر ہے، خاندان کا فخر ہے، عہدے کا فخر ہے، منصب کا فخر ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل من علیہ فان، دنیا کی ہر چیز فنا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ مرنے والی ہے ہر چیز، مٹنے والی ہے، ختم ہونے والی ہے. فرمایا کہ فنا اور ختم ہو جانے والی ہے. یا اللہ پھر باقی کیا رہے گا؟ تو فرمایا فَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سدا قائم رہنے والی اور رب کی ذات ہے. آپ اتنا دور نہ جائیں، چند سال پہلے چلے جائیں، 1500 سال پہ چلے جائیں. اب کسی قبر کو آپ کو کھیڑیں اور اس سے کسی کو نکالیں تو آپ کو ہڈیاں نظر آئیں گی. اتنا لمبا عرصہ نہیں ہوا تو ہر چیز فنا ہونے والی ہے، مٹ کر کیا ریزہ ریزہ ہونے والی ہے. ہاں وہ چند لوگ ہیں کہ جنہوں نے زندگیاں اللہ کی یاد میں گزاری ہے. اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فرمایا میں تمہیں یاد کرتا ہوں تم مجھے یاد کرو. تو جنہوں نے رب العالمین کو یاد کیا، زندگیاں یاد خدا میں گزاری، ہزاروں سال بھی گزر جائے تو پھر بھی ان کے مزارات پر رونقیں باقی رہتی ہے. تو اللہ رب العالمین کو بڑائی پسند نہیں ہے، تکبر، غرور پسند نہیں ہے. بلکہ ایک مقولہ ہے، کہتے ہیں کہ من قال انا عالم فهو جاہل، جو یہ کہتا ہے کہ میں عالم ہوں یا کسی اپنے عہدے کا غرور کرتا ہے کہ میں حاجی ہوں، میں بڑا سخی ہوں اور میں بڑے منصب پہ ہوں، تو فرمایا وہ جاہل ہے. کیونکہ جب علم مل جائے، دولت مل جائے تو اس پر اترانا نہیں چاہیے، بلکہ غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین کا شکر اور عاجزی اور انکساری کرنی چاہیے. امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، ایک نیک آدمی ہے، پاسدار آدمی ہے. ایک آدمی گناہگار، اس کے دل میں خیال آیا میں تو گناہگار ہوں اور میں خطا کار ہوں. وہ نیک آدمی ہے، چند لمحے اس کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہوں، اس کی معیت میں، اس کے قرب میں گزار لیتا ہوں، اللہ میری بھی بخشش فرما دے گا. اس نیک آدمی آج بھی اگر ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے، نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے، تو پھر دوسروں کو ہمیں کوسنا نہیں چاہیے، بلکہ کوشش تبلیغ کی کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ ہم نمازی بن گئے ہیں یا ہم حاجی بن گئے ہیں، ہم زکوٰۃ دینے والے بن گئے ہیں، لوگوں کو کہیں کہ یا تو نہیں دیتا اور کوسنا نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے، اللہ کے بابو فرماتے ہیں تم تبلیغ کرو، اس کے دروازے پہ جا کر دستک دو کہ میاں تو نماز نہیں پڑھتا، نماز پڑھا کر. چہ جائے کہ گھر کے اندر بیٹھ کر، بازاروں کے اندر بیٹھ کر اس پہ باتیں کرنا، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. اسلام کہتا ہے تم نے تبلیغ کرنی ہے، اس کو دعوت حق دینی ہے، پیغام پہنچانا، اس کے دروازے پہ دستک دینی ہے. اگر ہمارے دل میں اتنا درد ہے تو اس کو راہ راست پہ لے کر آنا ہے. تو وہ آدمی بڑا متکبر نکلا، اس نے غرور کیا، اس نے کہا سارا دن گناہ کرتا ہے، پاپ کرتا ہے اور برائیاں کرتا ہے، اور آج میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا ہے. تھا عبادت گزار، تھا اللہ کا کرنے والا، اللہ کا ولی تھا، بنی اسرائیل کا آدمی تھا، کئی سو سال عبادت کرنے والا تھا. تو جب اس نے اس آدمی کو اپنی بارگاہ سے دھتکارا کہ تو گناہگار اور میرے پاس بیٹھنے کے لیے آ گیا ہے، تو اللہ رب العالمین نے
اس دور کے نبی کو وحی بھیجی، فرمایا جاؤ اس عبادت گزار سے کہہ دو کہ یہ جو تیری 500-600 سال کی عبادت ہے میں رب العالمین نے اس کو ضائع کر دیا ہے کہ تو نے اتنا تکبر کیا، تجھے توفیق ملی عبادت کی، سجدوں کی، قیام کی، رکوع کی، اور میری توفیق سے سب کچھ ہوا، آج اتنا متکبر ہو گیا ہے، آج اتنا غرور ہو گیا ہے۔ اور فرمایا جاؤ اس گناہگار آدمی سے کہہ دو جس نے اس نیک آدمی کا سہارا لیا تھا، رب فرماتا ہے، رب نے فرمایا اس نیک آدمی سے کہو دو تمہاری عبادت ضائع کر دی، اور اس گناہگار آدمی کو کہو کہ میں نے تیرے گناہوں کو معاف فرما کے تجھے اپنا مقرب بندہ بنا دیا۔ تو رب العالمین کی بارگاہ میں عاجزی پسند ہے، انکساری پسند ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 لاکھ مربع میل کے مالک ہیں، اور فرمایا کہ ان الشیطان یفر من ظل عمر، شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے جہاں سے عمر فاروق گزر جاتے ہیں۔ اور حضرت جبریل امین علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر میں 950 سال امیر المومنین عمر بن خطاب کی تعریف کروں، 950 سال ختم ہو جائے عمر کی تعریف ختم نہ ہو۔ اور یہود اور نصارہ کہا کرتے تھے اگر 6 ماہ عمر اس دنیا میں پھر رہ جاتے، ان کا وصال نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیتا۔ یہ وہ عمر ہے، عبادت کی کمی نہیں ہے، روزوں کی کمی نہیں ہے، عدالت کی کمی نہیں ہے، لیکن جب وقت وصال قریب آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ عمر تو نے بڑے اچھے کام کیے ہیں، تو نے سوڑی زندگی گزاری ہے، تو نے خوبصورت زندگی گزاری ہے، تیری تو کیا بات ہوگی؟ تو جناب امیر المومنین عمر بن خطاب نے یہ نہیں کہا ہاں یار میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا تہجد گزار ہوں، میں نے بڑا عدل کیا ہے، انصاف کیا ہے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، آپ فرمانے لگے تم کہتے ہو میری بگڑی بن جائے گی، فرمایا تم دعا کرو اللہ برابر برابر کر دے، مجھ سے اللہ رب العالمین حساب نہ لے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب نے بھی اپنے اعمال پہ بھروسہ نہیں کیا، اپنے اعمال پہ تکبر اور غرور نہیں کیا، کہا کہ لوگوں دعا کرنا اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ فرمائے۔ استاد گرامی، اللہ کی بارگاہ میں ریاکاری، تکبر، غرور پسند نہیں ہے، اپنے آپ کو مٹا دینا یہ انسانیت ہے، اپنے آپ کو بڑا کرنا، لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا کہ میں بہت بڑا ہوں، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ بلم باورا بنی اسرائیل کا بہت بڑا شخص، عبادت گزار، ریاضت کرنے والا، جنگلوں کے اندر رہ کر زندگی گزارنے والا، اور اس کی قوم کی طرف جو اس کی قوم تھی اس کا نام غالباً مدائن تھا، اس کی طرف اس کو بھیجا گیا اور اس کے ساتھ وہ اٹیک تھی اور اس کو مرنے والی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی قوم کو سمجھانا چاہا کہ قوم باز آ جاؤ، اللہ کی عبادت کرو اور شرک نہ کرو، بتوں کی پوجا نہ کرو، تو قوم نہ مانی، اور قوم نے اس بلم باورا کو جو عبادت گزار ہے، جو مستجاب الدعوات ہے، جو لفظ منہ سے نکالتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اب دیکھیں اتنا بڑا عبادت گزار، لیکن جب ایک اللہ کے نبی کے مقابلے میں آتا ہے اور گھمنڈ اور تکبر کے ساتھ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہزاروں سال کی عبادت نہیں دیکھتا، رب دیکھتا ہے اس کے دل میں تکبر آ گیا ہے، رب ساری عبادت کو معاذ اللہ ضائع فرما دیتا ہے۔ بلم باورا کی قوم آئی، کہا بلم باورا تو بڑا مستجاب الدعوات ہے، تیری دعائیں قبول ہوتی ہے، آج موسیٰ علیہ السلام ہمارے دین کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، ان کے خلاف بد دعا کرو معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا لے۔ تو بلم باورا نہ مانا، لیکن پیسہ، مال، دولت بندے کو خراب کر دیتا ہے، فنا کر دیتا ہے۔ جب انہوں نے پیسے کا لالچ دیا تو بلم باورا تیار ہو گیا، اللہ کے پیغمبر کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے نکلا۔ پھر ہوتا کیا ہے، جس خچر پہ سوار ہوتا ہے، جس گدے پہ سوار ہوتا ہے اس کو تو سمجھ آ جاتی ہے، لیکن اس عبادت گزار کو سمجھ نہ آئی۔ گدے کو اللہ رب العالمین نے زبان بھی دے دی، گدے نے عرض کی مولا مجھے زبان دے اس کو سمجھاؤں، یہ کس کا مقابلہ کر رہا ہے، یہ اللہ کے پیغمبر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ تو گدے کو زبان ملی، بڑا سمجھایا لیکن وہ نہ سمجھا کہ جب پیسے کا، دولت کا گھمنڈ آ جاتا ہے اور دولت کا لالچ آ جاتا ہے، بندے کی عبادات پر ضائع ہو جاتی ہے۔ اور بلم باورا ایک پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ جاتا ہے اور دعا کرتا ہے اللہ کے نبی کے خلاف، کہتا ہے یا اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لے، لیکن جب اللہ کے پیغمبر کے خلاف نکلے اس کی زبان الٹی چل جاتی ہے۔ دعا موسیٰ علیہ السلام کے لیے کرتا ہے بد دعا، لیکن خود اپنے لیے بد دعا کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ مجھے برباد کر دے۔ تو انسان جب
اپنی عبادات کے غرور میں آ جاتا ہے، اپنی عبادات کے تکبر میں آ جاتا ہے، ہزاروں سال کی بھی عبادت ہو تو اس کی عبادت رائگاں و ضائع ہو جاتی ہے۔ سید احمد رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ رب العالمین کے بہت بزرگ ہیں، اتنے مقرب بندے ہیں کہ جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو بھی یہ سعادت نصیب فرمائے، جب وہاں جاتے ہیں تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں پر صرف آپ کا روزہ مبارک نہیں دیکھنے کے لیے آیا، یہ تو میں دیکھتا رہتا ہوں، مزہ تب ہے کہ آج مجھے اپنے دیدار سے مشرف فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ جب حضور کی بارگاہ میں یہ استغاثہ پیش کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا رحمت والا بازو باہر نکالا، 10,000 آدمیوں نے آپ کے دست مبارک کی زیارت کی اور دیدار کیا، یعنی اتنے پہنچے ہوئے شخص ہیں۔ لیکن دیکھیں جب انقلاب آتا ہے بدلتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں راستے میں جا رہا تھا، یہ سوکھے بٹ کہتے ہیں، بنی کہتے ہیں، فرماتے ہیں ارد گرد پانی ہے، تو راستے میں کتا آ رہا تھا، نماز عصر کا وقت قریب تھا، میرے دل میں خیال آیا یہ تو کتا ہے، یہ نیچے اتر جائے اور میں گزر جاؤں، میں نے نماز بھی ادا کرنی ہے، وہ نماز کا پابند بھی نہیں ہے، اس کو کیا پاکی پلیدی کا پتہ بھی نہیں ہے، حیوان ہے، تو کہتے میرے دل میں، اور نجس ہے، کہتے میرے دل میں یہ خیال آئے، کتے کو میں حقیر سمجھنے لگا، تو یہ بات میں نے سوچی، کتے نے عرض کی مولا اگر اجازت دے تو آج اس کو میں سمجھا دیتا ہوں، ذرا اس کے دل میں تکبر آ گیا ہے، غرور آ گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کتے کو زبان عطا کی اور بولنے لگا۔ سید احمد رفاعی فرماتے ہیں کہ مجھ سے گفتگو کی، اس نے کہا کہ اے سید احمد رفاعی بات اس میں نہیں ہے کہ میں اتر جاؤں یا تو اتر جائے، بات یہ ہے کہ تیرے دل میں تکبر آ رہا ہے، ریاکاری آ رہا ہے، یہ کہ میں بہت بڑا نمازی ہوں اور میں نے نماز ادا کرنی ہے، اور یہ تو کتا ہے، نصف العین ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کتے نے ایک جملہ کیا اور میرے دل کے اندر انقلاب آ گیا، میں نے کہا آج کے بعد میں نے تکبر نہیں کرنا، آج کے بعد میں نے عاجزی کرنی ہے۔ تو بعد اوقات ایک جو غیر ذی روح چیز ہوتی ہے وہ بھی بندے کو سبق دے جاتی ہے اور بندہ سمجھ جاتا ہے۔ دوستان گرامی، انسان کی زندگی میں بہت چیزیں آتی ہیں، عہدے آتے ہیں، منصب آتے ہیں، بہت کچھ آتا ہے، لیکن انسان کو غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، انسان کو عاجزی اور انکساری کرنی چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں کون سا آدمی پسندیدہ ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ آدمی کیا ہے؟ مرتبے اور شان والا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتی ہے، دو امتی ہیں آپس کے اندر لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو طعنہ دے رہا ہے کہ میں بڑے خاندان کا ہوں اور میرا حسب نسب اعلیٰ ہے، مجھے فخر ہے، میری مال ہے، میرا دولت ہے، اور تو غریب ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے آواز بھیجی، آج یہ معاشرتی برائی ہمارے اندر بھی موجود ہے، ایک عہدہ مل جاتا ہے، ایک منصب مل جاتا ہے، خاندانی وجاہت، خاندانی تکبر اور کیا ہے مال کا تکبر ہمارے اندر بھی یہ موجود ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز ہوئی، فرمایا موسیٰ جو آدمی اپنے مال پر، اپنے حسب نسب پر، اپنے خاندان پر تکبر کر رہا ہے، اس کو جا کر میرا پیغام دے کہ میں تجھ پہ لعنت بھیج رہا ہوں، اور یہ لعنت کی نحوست تیری 9 پشتوں تک چلی جائے گی۔ ایک آدمی کے تکبر، ایک آدمی کے اپنے حسب نسب پر فخر کرنے کی وجہ سے اللہ کتنی پشتوں کو ذلیل اور خوار کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عاجزی ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں انکساری ہے، تکبر اللہ رب العالمین کی ذات کو پسند نہیں ہے۔ ایک ام ربیع گزری ہے، وہ فرماتی ہے کہ میری ایک شخص کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے، اور شادی ہونے کے بعد ہم میاں بیوی اپنے مکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو دروازے پہ ایک سائل آتا ہے اور بھکاری بن کے سوال کرتا ہے۔ بعض اوقات سائل آ جاتا ہے تو بندے پر آزمائش ہوتی ہے، تو سائل آ کر سوال کرتا ہے کہ مجھے کھانا چاہیے، مجھے بھوک لگی ہے، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا۔ تو ام ربیع کہتی ہے کہ میں نے کھانا اٹھایا اور جانے لگی تو میرے شوہر نے مجھ کو روک دیا۔ اس نے کہا کیا کرتی ہے؟ یہ بھکاری ہے، ان کی عادت بن چکی ہے اور ان کا پیشہ بن چکا ہے، یہ مانگنے والا ہے، مانگے گا اور چلا جائے گا۔ تو میں نے کہا کہ میں تیرے مال سے کچھ نہیں دے رہی، جو میرے گھر میں مجھے ملا ہے میں اس سے کچھ دینا چاہتی ہوں۔ تو کہتی ہے کہ میں نے شوہر کو روک دیا، شوہر نے مجھے روک دیا، لیکن میں نے اپنا سامان اٹھایا اور اس بھکاری اور فقیر کو دے دیا۔ جب دروازہ بند کر کے واپس آنے لگی، میرے شوہر نے مجھے دیکھ لیا اور غصے میں اور جلال میں آ کر مجھے 3 طلاقیں دے دی۔ اس نے کہا کہ میری مرضی کے خلاف تو زندگی گزار رہی ہے، میری مرضی کے خلاف زندگی گزار رہی ہے۔ تو ام ربیع کہتی ہے
میں طلاق یافتہ ہو کر اپنے گھر میں واپس آ گئی. یاد رکھیں قصور بچے کا بھی ہو تو عمومی طور پر بیٹیوں کا قصور جانا جاتا ہے. بیٹیاں قصوروار نہیں ہوتی، بیٹیاں خاموش ہو جاتی ہیں ماں باپ کی عزت کے لیے، بھائیوں کی عزت کے لیے. غلطی ہو بھی صحیح تو خاموش ہو جاتی ہے. تو بیٹی واپس آ گئی اور کہتی ہے میں وقت گزارنے لگی. لیکن وہ آدمی جس کی وجہ سے آج اس بیٹی کو طلاق ہوئی تھی، اب اس آدمی وقت گزرتا رہا تو کہتی ہے ام ربیع کہ پھر میرے گھر میں ایک رشتہ آیا اور بڑا امیر کبیر رشتہ ہے. میرے باپ نے اس رشتے کو قبول کیا اور میری شادی کر دی. فرماتی ہے کہ میں جب اس کے گھر میں گئی تو وہ آدمی مجھ سے کہنے لگا کہ جانتی ہو میں کون ہوں؟ تو میں نے کہا میں نے نہیں پہچانا. وہ کہنے لگا میں وہی فقیر ہوں کہ جس کی وجہ سے تجھے طلاق ہوئی تھی. اور میرے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ ایک عورت ذات کو، ایک صنف نازک کو میری وجہ سے تکلیف ہوئی ہے، اس کا گھر ٹوٹا ہے، اس کا گھر اجڑا ہے. تو میں نے 18 گھنٹے ٹائم لگا کر میں نے محنت کی اور مشقت کی اور میں نے مال دولت اکٹھا کیا تاکہ میں تجھے اپنے پاس خوش رکھ سکوں. تو آج میں وہ آدمی ہوں اور تیرے ساتھ میں نکاح کر رہا ہوں. آپ فرماتی ہیں کہ وقت گزرتا رہا. ایک دن میں اور میرا میاں گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. پھر دروازے پہ دستک ہوتی ہے اور ایک آدمی سائل بن کر، بھکاری بن کر سوال کرتا ہے. کہتی ہے کہ میرے شوہر نے کہا جاؤ کوئی سائل آیا ہے، بھکاری آیا ہے، اس کو مال دے کر آؤ. تو کہتی ہے کہ جب میں نے دروازہ کھولا میں نے اس نوجوان کو دیکھا تو میں بے ہوش ہو کر زمین پہ گر جاتی ہوں اور میرا شوہر دوڑتا ہوا آتا ہے چیخیں لگاتا ہوا کہ کیا ہو گیا. تو جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے شوہر کو بتایا یہ وہ آدمی ہے جس نے مال کے تکبر کی وجہ سے کیا ہے مجھے طلاق دی تھی اور تجھے دھتکارا تھا. آج اللہ رب العالمین نے بھی اس کا مال و دولت سے خالی کر دیا ہے. آج وہ خود بھکاری بن کر ہمارے دروازے پہ آ رہا ہے. تو دوستان گرامی، مال و دولت اگر آ جائے، عہدہ مل جائے، منصب مل جائے، کوئی بھی وقار مل جائے تو بندے کو اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہونا چاہیے، نہ کہ تکبر اور غرور اور ریا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے. من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ. جو آدمی اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس سب کچھ موجود ہے، لیکن جب معراج کی رات آتے ہیں سب سے زیادہ بلندی آپ کو مل جاتی ہے تو یہ تکبر نہیں کیا. فرمایا محبوب کیا لے کر آئے ہو؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا عرض کیا اللہ کہ میں تیری بارگاہ میں عاجزی لے کر آیا ہوں، ان کے ساری لے کر آیا ہوں. قارون موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بڑا سمجھایا اور اس کے مال دولت بھی تھا، بڑا سمجھایا، پاس نہ آیا اور اس کو بکریاں مل جاتی ہیں، ریوڑ مل جاتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھیجا اور کہا کہ زکوٰۃ کا جو حصہ ہے وہ دو. موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر 1000واں حصہ تھا. ہمارے ہاں تو 40واں حصہ ہے کہ 40,000 مل جاتے ہیں، سال گزر جاتا ہے تو اس پر 1000 ہم نے دینا ہوتا ہے. ان کا 1000واں حصہ تھا لیکن وہ پھر بھی نہ دے سکا. آج ہم بھی ذرا کمی کوتاہی کرتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں. جب زکوٰۃ دینے کا وقت آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے جو گھر کے اندر کام کاج کرنے والی ہے اس کو زکوٰۃ دے دی ہے، جو مانگنے والا آیا تھا میں نے زکوٰۃ نکال دی ہے. زکوٰۃ نکل جاتی ہے لیکن پھر بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. تو وہ موسیٰ علیہ السلام نے اس قارون کو بڑا سمجھایا کہ تو میرے چچا کا بیٹا ہے، بعد آ جا زکوٰۃ دے. اس نے زکوٰۃ نہ دی تو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کھڑا ہو گیا اور آپ کے خلاف بولنے لگا، حتیٰ کہ ایک عورت کو تیار کیا. اس عورت نے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں محفل میں آ کر زنا کی معاذ اللہ کے پیغمبر پر تہمت لگائی. تو موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے، جلال آپ کو آیا. جب عورت کو سامنے کھڑا کیا، جلال کے اندر اللہ کے پیغمبر جب بولے تو عورت حواس باختہ ہو جاتی ہے. وہ خود بول پڑتی ہے کہ اللہ کے نبی، اے اللہ کے پیغمبر، اس نے مجھے تیار کیا ہے تیرے خلاف تہمت لگانے کے لیے. تو موسیٰ علیہ السلام کے جب مقابلے میں قارون مال و دولت بڑی ہے لیکن تکبر آ جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ غرق ہونے لگا. تو کہنے لگا اے موسیٰ علیہ السلام، میرا تو بڑا مال ہے، گنج قارون کا خزانہ مشہور ہے، مثال دی جاتی ہے، کیا میرے مرنے کے بعد میرا سامان سمیٹ لے گے؟ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا خزانہ تیرے ساتھ زمین کے اندر دفن ہو جائے گا. دوستان گرامی، آج جس دولت پر، آج جس منصب پر، جس فخر پر ہم کیا ہے تکبر اور غرور کرتے ہیں، یہ صحیح ساتھ رہ جانی ہے. لہذا اپنے
عہدے پر، اپنے منصب پر، مال و دولت کے بلبوتے پر کسی کے ساتھ کسی کو حقیر نہ جانے، کسی کو عاجز نہ جانے۔ جو آدمی تکبر کرتا ہے اللہ اس کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ شداد کا نام آپ نے سنا ہوگا، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت 8ویں 7ویں آسمان پر بنائی ہے، میں تمہیں دنیا کے اندر جنت بنا کر دیتا ہوں۔ اس نے سینکڑوں سال کوشش کی اور اس نے ایک محل تیار کیا اور اس کو جنت بنایا۔ وہ جنت اس کی تیار ہو جاتی ہے اور کیا اس کے اندر باغیچے لگ جاتے ہیں، یعنی جو چیزیں اس نے جنت کے بارے میں سنی تھی ساری کی ساری اس نے جنت کے اندر لگا دی۔ تیار ہو گیا محل۔ جو معمار تھے، بنانے والے تھے، انہوں نے کہا شداد صاحب اب آپ کے لیے جنت بن گئی ہے، آپ تشریف لے آئے۔ اب وہ آنے لگا ہے، ایک قدم اس کا جنت کے اندر ہے، محل کے اندر، اور ایک قدم باہر ہے۔ اللہ نے اسرائیل علیہ السلام کو بلا دیا، فرمایا جاؤ اسرائیل اس کی روح قبض کرو۔ یا اللہ اس نے تو بڑی محنت کی ہے، سینکڑوں سال لگائے ہیں، جنت بنائی ہے۔ فرمایا یہی اس کو تو سبق دینا چاہتا ہوں کہ اتنا غرور اور تکبر مت کرنا، اتنے پیسے کا گھمنڈ نہ کرنا، میں رازق ہوں، تکبر میری شان کے لائق ہے۔ فرمایا اسی جگہ پہ اس کی روح کو قبض کر لو اور اس کو ذلیل اور رسوا کر دو، تاکہ دنیا والوں کو سبق مل جائے کہ جو آدمی تکبر اور ریاکاری اور دفاع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ دوستان گرامی، یہ دنیا 4 دن کی زندگی ہے۔ اللہ نے کا شکر ادا کرے کہ رب نے ہمیں خوبصورت زندگی عطا فرمائی ہے اور خوبصورت لمحات عطا فرمائے ہیں۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں شکر گزار رہنا چاہیے۔ دیکھیں اورنگزیب عالمگیر وقت کا بادشاہ تھا، بہت بڑا بادشاہ تھا اور سلطنت تھی، مال و دولت تھا، جائیدادیں تھی۔ جب دنیا سے جانے لگا تو اس نے ایک پیغام دیا تھا اور اس نے وصیت کی تھی کہ میرے جو ہاتھ ہیں وہ قبر سے باہر رکھنا۔ تو لوگوں نے پوچھا حضور یہ کیوں؟ آپ وقت کے بادشاہ گزرے ہیں، آپ کے پاس بڑی مال تھی، بڑا مال دولت تھا، سب کچھ تھا، تو کہا دنیا والوں کو بتا کر جا رہا ہوں، یہ میسج دے کر جا رہا ہوں، یہ پیغام دے کر جا رہا ہوں کہ جس کے پاس کائنات کی دولت تھی وہ بھی خالی ہاتھ جا رہا ہے، اس کے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ تو یہ دنیا عارضی چیز ہے، ہماری جو بقا ہے وہ آخرت ہے، ہماری جو جس میں ہم نے ہمیشہ ہمیں ملنا ہے وہ ہمیں آخرت ملنی ہے۔ لہٰذا ہمیں تیاری کرنی چاہیے اس دن کی کہ جس سخت دن ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا، اور اس دن اللہ کے انبیاء بھی اللہ کے خوف سے کانپ رہے ہوں گے۔ ہر نبی کے پاس ان کی امتیں جائیں گی، وہ کہیں گے اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری۔ آج کی جمعۃ المبارک اور جمعۃ الوداع کا یہ پیغام ہے، اس منظر کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریں۔ اگر اس دن کا آپ مقابلہ کر سکتے ہیں تو پھر بغیر عبادت کی زندگی گزاریں، پھر کیا ہے سود کا کاروبار کریں، پھر لوگوں کے دلوں کو دکھائیں، پھر کیا ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پامال کریں۔ اگر اس دن کا مقابلہ کر سکتے ہیں کہ جس دن کی حیبت کی وجہ سے اللہ کے انبیاء بھی خوف زدہ ہوں گے، ہر نبی کے پاس لوگ جائیں گے تو ان کی آواز یہی ہوگی اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری۔ لیکن قیامت قربان جاؤں، آج جس نبی کی سنتوں کو ہم نے پامال کیا ہوا ہے، آج جس نبی علیہ السلام کی اطاعت سے ہم دور ہیں، آپ جس نبی علیہ السلام کے طریقے کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے، کل قیامت والے دن کام آنا ہے تو اسی محبوب مصطفیٰ نے کام آنا ہے۔ تو حضور علیہ السلام فرمائے کہ انا لہا، اللہ نے مجھے آپ کے لیے بنایا ہے، مجھے آپ کے لیے بنایا ہے۔ تو محبوب علیہ السلام اپنا سر مبارک سجدہ کے اندر رکھ دیں گے، رب کی طرف سے آواز آئے گی محبوب ارفع راسک یا محمد سل توتا وشفا تو شفا۔ محبوب آپ مہربانی فرمائیں، اپنے سر مبارک کو اٹھائیں، آپ جو مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ جس کی سفارش کریں گے سفارش کر دی جائے گی۔ لیکن دوستان گرامی یاد رکھنا، اگر ہمارے اعمال اس قابل ہوئے، ہم سفارش کے قابل ہوئے تو سفارش ہوگی۔ اگر ساری زندگی نافرمانیوں میں گزاری، ساری زندگی ہم نے اللہ رب العالمین کی بندگی نہ کی بلکہ رب کے احکامات کو ہم نے جھٹلایا، رب کے احکامات سے ہم دور رہے، تو پھر بتائیں سفارش اس کی ہونی ہے کہ جس نے اللہ کو راضی کیا ہوگا اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کو راضی کیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں توفیق عطا فرمائی اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج کا جمعہ بھی عطا فرمایا ہمارے رمضان مبارک کا۔ پھر رمضان ہم سے رخصت ہو کر جا رہا ہے، یہ اللہ کا مہمان آیا تھا اور ہم سے جا رہا ہے۔ جو اس کی رات آنے والی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ رات کھیل کود کی ہے، لہو و لعب کی ہے اور بازاروں کے اندر گھومنے کی ہے اور شاپنگ کرنے کی ہے۔ نہ میرے دوستو، یہ رات صرف گھومنے والی نہیں ہے، یہ رات گلیوں اور بازاروں کے اندر شور و غل کی رات نہیں ہے، رات کو 1-2 بجے تک گھومنے پھرنے کے لیے رات نہیں ہے، صرف کیا ہے
جو ہے کھانے پینے کی رات نہیں ہے، بلکہ یہ وہ رات ہے جس کو لائلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، انعام والی رات۔ دیکھیں انعام کا موقع ہے اور کوئی آدمی انعام تقسیم کر رہا ہو اور جس کو انعام ملنا ہے وہ آئے بھی نہیں، وہ اپنا ہاتھ پھیلائے بھی نہیں، تو اس کو انعام سے نہیں نوازا جائے گا۔ تو یہ رات وہ ہوتی ہے، اس رات کی جو آخری رات ابھی آ رہی ہے، جب روزہ رکھ لیتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں جنہوں نے ماہ رمضان کے روزے رکھے ہوتے ہیں غفر لہم جمیعا، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یہ وہ رات حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو آدمی لیلۃ الفطر کی رات میں جاگ لیتا ہے، عبادت کر لیتا ہے، فرمایا قیامت کے دن جب لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مردہ نہیں کرے گا بلکہ تر و تازگی عطا فرمائے گا۔ اور انہوں نے فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں، امام منذری نے الترغیب و ترہیب کے اندر لکھا ہے من احیاء اللیال الخمسہ، کہ جو آدمی 5 راتوں کو میں کیا جاگ لیتا ہے، جاگ کر زندگی گزارتا ہے یا کچھ لمحہ بھی عبادت کر لیتا ہے، حضور نے فرمایا واجبت لہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بدلے میں جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو ایک رات ان میں سے یہ لیلۃ الفطر کی رات ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے خود بھی اپنے بچوں کو بھی یہ نہ سمجھے کہ رمضان گیا تو عبادت بھی ختم، نہ، اسی طرح ہم نے مساجد کو آباد رکھنا ہے، اسی طرح ہم نے قرآن کی تلاوت جاری رکھنی ہے، اسی طرح ہم نے ذکر و اذکار جاری رکھنے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک مہینے کے اندر ہم عبادت کریں، نہ، ہر پورا سال عبادت اللہ تعالیٰ کی فرض ہے۔ روزہ آپ پورا سال رکھ سکتے ہیں، کسی دن بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے جو مزاج بن چکے ہیں، ہم نے کوشش کرنی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اس پر ہمیں استقامت عطا فرما، تو نے توفیق ایک ماہ دی ہے تو 11 مہینے بھی ہمیں توفیق عطا فرما کہ تیری عبادت کر سکیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ العزیز کل جو ہے عید الفطر ہے، تو انشاءاللہ عید الفطر کی نماز انشاءاللہ ٹھیک 7:30 بجے کھڑی ہو جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ وقت کی پابندی کا خیال رکھنا ہے، 7:30 بجے انشاءاللہ عید الفطر کی نماز